السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ دی ملین ڈالر سپاہی۔ دی ملین ڈالر سپاہی کے بہت سے واقعات میں اپنی پہلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ اس سے آگے اس کی زندگی میں کیا کیا کچھ ہوا اور اس نے اپنے جاسوسی کے کام میں کس طرح سے ترقی کی، وہ جاننے کے لیے میری یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ شام دو دریاؤں کا رخ موڑ کر اپنی بنجر زمینوں کو سیراب کرنے کا پلان تیار کر رہا تھا۔ وہ پلان کس طرح سے شروع ہوا اس کی ڈیٹیل تو میں پہلے بتا چکی ہوں، اس سے آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے دریاؤں کا رخ موڑنے کے لیے متعدد نہریں کھودنا شروع کی۔ اس کے بعد کوہن کو حکم بھی دیا گیا۔ کوہن نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا تھا، اپنے سینئرز کو۔ کوہن نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اتفاق سے اس پروجیکٹ کی حفاظت کے لیے جن فوجی یونٹوں کو متعین کیا گیا تھا، اس کا کمانڈر اس کا قریبی دوست کرنل حاتم تھا۔ حاتم نے اسے منصوبے کے متعلق تمام کاغذی مواد اور نقشے فراہم کر دیے۔ اسے فریم کے ماہرین سے بھی ملوایا۔ اس نے منصوبے کی تکمیل کی تاریخ بھی معلوم کی۔ اس عظیم منصوبے پر کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے تھے۔ سینکڑوں بلڈوزرز اور بھاری مشینری دن رات حرکت کر رہی تھیں۔ 3 مہینوں کے اندر اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو پوری اسکیم کے متعلق تفصیلات فراہم کر دی۔ اسی سال نومبر میں وہ تیسری مرتبہ اسرائیل گیا تو اس کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس نے اس خوشی میں اپنے گھر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں خاندان کے سبھی افراد نے شرکت کی۔ وہ موساد کے لوگوں کو بھی مدعو کرنا چاہتا تھا، مگر اسے منع کر دیا گیا، کیونکہ اس چھوٹی سی گھریلو تقریب میں چند پراسرار اجنبی چہرے اس کے رشتہ داروں کو شک میں ڈال سکتے تھے۔ نادیہ اور بھائیوں نے اس کے مزاج میں کچھ چڑچڑا پن محسوس کیا تھا۔ وہ معمولی بات پر ناراض ہونے لگتا تھا، کبھی گہری سوچوں میں گم ہو جاتا تھا۔ دشمن ملک میں اس کی خفیہ سرگرمیاں اس کے ذہن پر بے پناہ دباؤ ڈال رہی تھیں۔ وہ اب مسلسل خوف و ہراس کی وجہ سے نفسیاتی مریض بنتا جا رہا تھا۔ تمام دن رات کام کرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں وہ اپنے مکان کے ایک کمرے میں خفیہ رپورٹوں اور معلومات کا خلاصہ تیار کرتا، پھر ان کا خفیہ زبان کوڈ میں ترجمہ کر کے تل ابیب ٹرانسمیٹ کرتا۔ اکثر وہ صبح تک اپنے ڈارک روم میں مائکرو فلم کی کاپیاں بناتا رہتا تھا۔ اس سب کچھ کے علاوہ اس کا ایک وسیع حلقہ احباب تھا۔ وہ ان دوستوں کے ساتھ کاکٹیل پارٹیاں اور فنکشنز اٹینڈ کیا کرتا تھا۔ بقول کوہن کہ اس کی زندگی ایک مشین کی مانند تھی، جو دن کے 24 گھنٹے چلتی رہتی تھی۔ کام کی زیادتی اور دشمن ملک میں اپنے اکیلے خطرناک مشن کی تکمیل سے اس کے ذہن پر شدید نفسیاتی دباؤ پڑ رہا تھا۔ ایسے میں اس کی شخصیت میں تبدیلی ایک قدرتی امر تھا۔ اپنے خاندان سے اس نے کبھی اپنی سرگرمیوں کا ذکر نہیں کیا۔ ان کے لیے وہ یورپ میں مقیم تھا، لیکن کبھی کبھار اس کی زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا تھا کہ گھر والے شک میں پڑ جاتے تھے۔ مثلاً ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ وہ اس کے لیے ایک اسپیشل شامی ڈش تیار کرنے والی ہے، تو کوہن نے کہا، ارے چھوڑو، اسے تو میں روز ہی کھاتا ہوں۔ اس پر ماں نے کہا، تم تو یورپ میں رہتے ہو، پھر یہ شامی ڈش تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ ایک دوسرے موقع پر وہ اپنے بھائی مورس کے گھر اس کی بیٹی کے لیے ایک گڑیا لے کر گیا۔ یہ فرانس کی بنی ہوئی تھی۔ بھائی نے پوچھا، کیا تم حال ہی میں پیرس گئے تھے؟ تو کوہن نے بغیر سوچے کہا، نہیں تو میں تو کافی عرصے سے پیرس نہیں گیا ہوں۔ اس بات پر مورس شک میں پڑ گیا، تو پھر یہ گڑیا کہاں سے آئی ہے تمہارے پاس؟ اس بات پر کوہن اچانک سخت برہم ہو گیا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ لیکن مورس کو پہلے ہی کوہن کی سرگرمیوں کے متعلق شک تھا۔ بالکل اتفاق سے مورس بھی موساد کا اہلکار تھا۔ وہ ہیڈ کوارٹر میں بطور ریڈیو آپریٹر ملازم تھا۔ اسے دمشق میں اپنے ٹاپ ایجنٹ کے متعلق تو پتہ تھا،
لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اس کا اپنا بھائی ہے۔ موساد نے یہ بات اس سے ہمیشہ چھپا رکھی تھی، لیکن کچھ عرصہ چند ایسے اتفاقات رونما ہوئے جس سے مورس کو شک ہونے لگا کہ دمشق سے خفیہ پیغامات بھیجنے والا ایجنٹ اس کا اپنا بھائی ہے۔ مثلاً کوہن کبھی کبھار اپنی نشریات میں ذاتی پیغامات بھی شامل کر لیتا تھا، جیسے بیٹی کو سالگرہ مبارک، بیوی کو شادی کی سالگرہ مبارک وغیرہ۔ مورس نے محسوس کیا کہ بالکل یہی طریقے اس کے بھائی کی بیٹی اور بیوی کی سالگرہ کی ہیں۔ اس کے علاوہ اب کوہن کی اسرائیل آمد کے بعد دمشق میں ریڈیو پیغامات کا سلسلہ بھی بند تھا۔ اس سے مورس کو یقین ہو گیا تھا کہ دمشق میں کام کرنے والا اسرائیلی جاسوس اس کا اپنا بھائی ہے۔ اس کا دل مچل رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بتا دے کہ وہ اس کے راز سے واقف ہو چکا ہے، مگر وہ ایسا کر کے اس کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ کوہن کے ایک دوسرے بھائی افرائیم نے بھی بعد میں کسی سے کہا کہ اسے کوہن نے قیمتی جوتے تحفے میں دیے تھے، بقول اس کے یہ ترکی میں خریدے گئے تھے، بلکہ بہت امپورٹنٹ بھی تھے۔ وہ جوتے خریدے تو ترکی سے گئے تھے، لیکن جب میں نے جوتے کے اندر ایک سٹیکر دیکھا جو عربی میں لکھا ہوا تھا تو میں خاموش ہو گیا۔ ایلی کوہن کی طبیعت اور مزاج میں تبدیلی کو نادیہ نے سب سے زیادہ محسوس کیا تھا۔ وہ کچھ دن بعد تو خاموش رہی، آخر ایک دن خاموش رہنے کے کچھ دن بعد اس نے مسکراتے ہوئے موساد سے کہا، مجھے تمہارے متعلق سب کچھ پتہ ہے، بلکہ تمہارے بیونس ایئرز جانے سے پہلے ہی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ تم کس ادارے کے لیے کام کر رہے ہو۔ ایلی کوہن بھی بیوی کی ان اچانک انکشافات پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ موساد کے اعلیٰ افسروں نے اس کی ذہنی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اسے مزید چھٹیاں گزارنے کا مشورہ دیا، بلکہ انہوں نے اسے اجازت دی کہ اگر وہ دمشق جانا نہیں چاہتا ہو تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ پہلے ہی اسرائیل کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے۔ میں ایک آخری بار دوبارہ جاؤں گا، ایلی کوہن نے اپنے باس کو کہا، میں نے ابھی دمشق میں کافی کام نپٹانے ہیں، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ 2 دن سے پہلے وہ نادیہ اور بچوں کو لے کر سمندر کے کنارے گیا، یعنی دمشق جانے سے 2 دن پہلے وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوشیوں کے چند لمحات گزارنا چاہتا تھا۔ رات کو انہوں نے بحیرہ روم کے ساحل پر ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ اس نے کھانے کی میز پر بڑے افسردہ لہجے میں نادیہ کو کہا، میں تم لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا اب بالکل نہیں چاہتا، میں اس قسم کی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے اس مرتبہ آخری بار جانے دو، وعدہ کرتا ہوں کہ واپس آ کر پھر کبھی تم لوگوں سے جدا نہیں ہوں گا، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ دوسرے روز جب وہ روانہ ہوا تو نادیہ پہلی بار دل کھول کر روئی۔ دمشق جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، اس نے اپنا پروجیکٹ کہاں تک کمپلیٹ کیا، اس کی جاسوسی کہاں تک کامیاب رہی، یہ سب جاننے کے لیے ابھی موساد کا چیپٹر جاری ہے، اور آپ تک اس کی بروقت معلومات پہنچ سکیں اس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔